ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں یاد نہیں رہتا پھر. سعید بن جبیر کہتے ہیں اللہ پر توکل کرنا ایمان کا خلاصہ ہے. ابو محمد سہل کہتے ہیں مقامات میں توکل سے زیادہ باعزت کوئی اور مقام نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، پورا کانفیڈینس دیا آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، آپ واضح حق پر ہیں، آپ سچ پر ہیں. ایک اور جگہ پر ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس زندہ ہستی پر بھروسہ کیجئے یعنی اللہ پر جو نہیں مرے گا، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. ہم کس پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں؟ انسانوں پر جو کہ ختم ہو جانے والے. مومنوں کو حکم دیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسی کو کارساز بناؤ، اس کو اپنا کام درست کرنے والا سمجھو. توکل اللہ پر ایمان ہونے کی علامت ہے. توکل وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو. جس کے پاس ایمان نہیں اس کا توکل بھی نہیں ہوتا. جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا توکل زیادہ ہوگا، جتنا ایمان کم ہوگا اتنا توکل کم ہوگا، جتنا توکل کم ہوگا اتنا ایمان کم ہوگا، جتنا توکل بڑھے گا اتنا ایمان بڑھے گا. دونوں لازم و ملزوم ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں. یہ اسلام لانے کا تقاضا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر مسلمان ہو نا تو پھر دشمن سے نہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، کیونکہ نفع نقصان کا مالک تو صرف وہ ہے. بندوں پہ جب آپ بھروسہ کرتے ہیں نا وہ بھول جاتے ہیں، اوہ سوری آپ نے یہ کام کہا تھا، سوری یہ وجہ ہوگی تھی میں ٹائم پر نہیں پہنچ سکا. کئی مشکلات ان کی زندگی میں ہوتی ہیں، وہ خود بھی نہیں رہتے. لیکن اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہمیشہ مدد کر سکتا ہے. حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لوگ آپ کی زندگی میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جگہیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، سچویشن تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کی لائلٹیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لوگوں کے دل بدلتے رہتے ہیں، مالی حالات بدلتے رہتے ہیں. اس دنیا میں ہر لمحہ ایک چینج آ رہا ہوتا ہے، غیر محسوس چینج، اور بعض اوقات ہم اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اندر بھروسہ نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا. جو توکل کرتا ہے وہ ہر تبدیلی کے اندر کام ہوتا ہے. موسم بدل رہا ہے کوئی بات نہیں، کوئی بھی چیز پسند کے خلاف کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نہ ہم سے غافل ہے اور نہ ہی ہم سے دور ہے، اس لیے کسی اور کو کارساز بنانے کی بجائے اسی کو سہارا سمجھا جائے. کیونکہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو سہارا بناتا ہے تو ایسے سہارے کمزور ہوتے ہیں. مکڑی کا گھر، اس کی مثال دی گئی قرآن میں. تو ہر کام کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، عزم کر لیا توکل اللہ پر. لوگوں کا ڈر ہو تو بھی توکل اللہ پر، لوگ منہ موڑ رہے ہو تو توکل اللہ پر، کوئی چیز غم زدہ کرتی ہے توکل اللہ پر، جان کو خوف لاحق ہے توکل اللہ پر. جیسے جادوگروں نے کہا تھا فرعون کے مقابلے میں فقد ما انت قاد، جو فیصلہ کرنا کر لو، ہم تو اللہ کی طرف جانے والے، تم ہمارا کیا بگاڑ لو گے. جادوگر تھے، کس حرام کام میں پڑے ہوئے تھے، ایمان آیا کہاں پہنچ گئے، سارا ڈر ہی نکل گیا اندر سے. جب کسی کی سازشوں کا علم ہو، کوئی چالیں چل رہا ہے ہمارے خلاف، توکل اللہ پہ، کیونکہ ہم نہیں نبٹ سکتے لوگوں کی چالاکیوں سے، اللہ نبٹنے والا کافی ہے. دشمنوں کا خوف ہو، کوئی بھی مدد اور نصرت چاہیے، توکل اللہ پہ. کوئی اذیت دے، کوئی تکلیف دے، کوئی پریشان کرے جہاں سے آپ کو خوف لائق رہتا ہے، اب پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کرے گا، اس نے پہلے بھی جادو کیا تھا مجھ پہ، وہ بڑا مشکل ٹوٹا، اب پھر یہ پھر کر دے گا مجھ پہ. عام طور پہ لوگوں کی یہ ذہنی کیفیت رہتی ہے نا، وہ فلاں آیا تھا نا مجھے نظر لگ گئی تھی، اب یہ پھر آ گیا، اب پھر یہ کچھ کر کے جائے گا. نہیں، مت ڈریں، اللہ کافی ہے. جب ایسا کوئی خوف آنے لگے حسبی اللہ و نعم الوکیل، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ ہے نا بس. اگر کوئی الزام لگائے آپ پر، آپ کو کوئی جھوٹا کہے، کوئی اور طرح سے تنگ کرے، تکلیف دے، تو اللہ پہ بھروسہ کرے کہ اللہ تو کافی ہو جائے ان سے مجھ کو. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، کسی کے ساتھ صلح کرنی پڑتی ہے، کچھ اپنے حق چھوڑنے پڑتے ہیں. بعض اوقات آپ لیٹ گو کر دیتے ہیں اپنا کوئی حصہ کہ اپنے بہن بھائی سے لڑائی ختم کر کے، تو پھر آپ سوچتے میرا کیا ہوگا. تو اللہ پہ توکل ہے، اللہ کافی ہے، اللہ مجھے کہیں اور سے دے گا. میں نے اللہ کی خاطر چھوڑا ہے نا، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ لوٹائے گا، کیونکہ اللہ کی خاطر یہ کیا ہے میں نے.
پھر اسی طرح کوئی بدشگونی ہوتی ہے، کتنی چیزیں ہیں بدشگونی کی جسے لوگ ڈراتے ہیں، کالی بلی سے، پتہ نہیں اور کس کس سے، یہ رستہ کاٹ گئی، وہ فلاں نظر آ گیا. ان ساری بدشگونیوں کا مقابلہ بھی جہاں سپرسٹیشنز ہو، جہاں وہم، کیونکہ بعض لوگوں کو وہم ہی کھایا جاتا ہے، ہونا ہمانا کچھ نہیں ہوتا، یہ ان کا صرف خیال ہوتا ہے. یہ نہ ہو جائے، میں گھر سے نکلی ہوں گاڑی لے کر، پتہ نہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ جہاز پہ بیٹھنے لگی ہوں، پتہ نہیں اس کا کریش ہی نہ ہو جائے. یعنی کوئی نہ کوئی ایسی باتیں انسان کے دل میں شیطان ڈالتا رہتا ہے کہ جس سے وہ انجوائے کرنے کی بجائے اس سچویشن کو صرف خوف زدہ رہتا ہے. تو ایسے تمام توہمات، ایسی تمام خوف زدہ کرنے والی باتیں، ان کے لیے کیا کریں؟ اللہ پہ توکل کریں. پھر اسی طرح آخری زمانے کے جو فتنے ہیں، دجال کا آنا ہے، ان سب مواقع پر بھی اللہ پر بھروسہ، اللہ کا دامن تھامے، اللہ کی طرف رجوع کریں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دجال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ یہ دعویٰ کرے گا نا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو جو شخص یہ کہہ دے کہ تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پہ توکل کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، تو اس کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا، وہ اس کو نہیں پکڑ سکے گا. اس وقت بھی ربنا اللہ علیہ توکلنا وإلیہ انبنا نعوذ باللہ من شرک، یہ اگر کوئی پڑھ لے گا تو دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو بہرحال جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ایک طرف وہ شر سے بچ جاتے ہیں، دوسری طرف ان کو بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ملتی ہے، کیونکہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو کافی ہو جاتا ہے. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کافی ہے کارساز، پھر آپ کو اس کے سوا کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہ رہے گی. توکل انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، توکل انسان کو مستقبل کے خوف سے بچاتا ہے، اینگزائٹی سے بچاتا ہے. اینگزائٹی میں یہی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا، پتہ نہیں ابھی ہوگا کہ نہیں، پر بے چینی، بے قراری. تو توکل آپ کو اطمینان میں ڈال دیتا ہے، شیطان سے حفاظت ملتی ہے، وہم دور ہو جاتے ہیں، آخرت میں بڑا اجر ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے. جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ انہوں نے ہر موقع پر اپنی توحید خالص کر لی، اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اللہ پہ بھروسہ کر لیا. رزق کا معاملہ ہو، بیماری صحت کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، انسانوں کا معاملہ ہو، لوگوں کی پھیلائی ہوئی افواہوں کا معاملہ، کچھ بھی ہو، اللہ کافی ہے مجھے. یعنی ایسے لوگ زندگی میں سب سے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی چیز جب آپ کے دل میں گھبراہٹ ذرا سی بھی ڈالے، فوراً پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم.